اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا دن اختتام پذیر ہوا۔ آج ہفتے کی شب کا آغاز ہوا۔ اس رات کو بہت زیادہ لوگ مفاد پرستی میں بھی استعمال کرتے ہیں، بہت برائی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارا اس رات کا استعمال بھلائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ جو کسی کے اوپر جادو کرتے ہیں، کسی پہ تعویذ کرتے ہیں، کسی کے اوپر کسی قسم کے معاملات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ خاص کر منگل اور ہفتے کی رات کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس رات ہم لوگ ہمیشہ دعا کا انعقاد کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جتنے بھی افراد اس کائنات میں موجود ہیں، اگر کوئی بھی انسان کسی کو کسی فتنے میں راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا وہ اثر ظاہر ہو جائے۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو جو برائی کرتا ہے وہ بھی اپنی نیت، اپنی ادا، اپنے عمل سے واقف ہے، اور جو اچھائی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی اس کی اچھائی کا صلہ ضرور دیتا ہے، کیونکہ اچھائی اس کو کہا جاتا ہے جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے کی جائے۔ تو اللہ کریم کی ذات ہم سب کو استقامت ایمان نصیب فرمائے، ہم سب کو اچھا بنائے، اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی آفت، ہر قسم کی بلیات سے محفوظ رکھے، اور ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری تمام کوتاہیاں معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج رات جو ہم نے عمل کرنا ہے وہ ہے ہر قسم کی نحوست، ایسی نحوست کہ جو آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کرتے کرتے آپ کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، کوئی مقصد آپ کا حل ہو رہا ہے، ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، کسی طرف آپ اچھا گمان کر رہے ہیں، وہ اچھا الٹے میں بدل جاتا ہے، آپ کی بہت ساری اچھی امیدیں ہوتی ہیں جو کہ الٹی ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ نحوست کا پہلے تذکرہ ہوگا کہ یہ ہے کیا۔ نحوست کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آپ نے بار بار ہر ایک آیت کے اندر اگر کہیں پہ اصلاح کی بات بتائی گئی ہے تو دوسری جگہ پہ جہنم کا خوف کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جہنم ایک ایسا ٹھکانہ ہے جہاں پر آپ ہمیشہ رہیں گے، جنت ایک ایسا ٹھکانہ ہے جہاں پر آپ ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم کا بھی حقائق کا ذکر کیا گیا، جنت کے حقائق کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن آج جو ہماری گفتگو ہے اس کا تعلق کہ نحوست کو آنے کی وجوہات کیا بنتی ہیں، کس وجہ سے یہ چیز ہمارے گھروں میں داخل ہوتی ہے اور ہماری زندگیوں کو تباہ حال کرتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں، جن میں سے 2 ایسی باتیں جو میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا۔ جب آپ ان باتوں کو سمجھیں گے، ان کو اپنے ذہن نشین کریں گے اور پھر ان پر پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے، کسی طریقے سے اس قانون کو اپنے اوپر لاگو کریں گے، تو پھر آپ کو پتہ چل سکے گا کہ آپ کے اندر کیا کیا پرابلم ہے۔ پہلی چیز نحوست لانے کی وہ ہوتی ہے بہت زیادہ بد تہذیبی۔ بد تہذیبی ہمارے معاشرے کے اندر عام چیز ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ضرور ہے کہ آپ نے فرمایا تم سب میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں اچھا ہو۔ تو اخلاق ہی اصل انسان کی پہچان ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدتمیزی کا کام کرتے ہیں، اگر ان کی سوچ اونچی ہو، اگر ان کے پاس زر زیادہ ہو جائے، ان کے پاس شہرت زیادہ ہو جائے، تو وہ اپنی اصلیت، اپنی اوقات بھول کر وہ اپنی جس مرتبے پر بیٹھے ہوتے ہیں اسی کی بنیاد پر بہت سارے غریب، کمزور، نادار لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ برا گمان کرتے ہیں، ان کو بہت برے الفاظ سے یاد رکھتے ہیں۔ اب یہ چیز ایک ایسی برائی ہے جو کبھی بھی آپ کی زندگی کے اندر اللہ کی رحمت کو نہیں آنے دیتی۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے آپ لوگوں کا بہت زیادہ نیگیٹو رہنا۔ منفی گمان کرنا ایک ایسا جرم ہے
جو کبھی بھی آپ کو شکر ادا کرنے کی طرف راغب نہیں کرے گا۔ ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ لوکلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو تو ہم کہتے ہیں بس یہ پریشانی ہے۔ کبھی ہماری زبان سے کوئی اچھا گمان کسی نقصان کے بارے میں بھی نہیں ہوا کہ اللہ باخیر کر دے گا۔ وجہ کہ ہم لوگوں کے اندر ناشکری کا مادہ موجود ہے، اور جتنا یہ ناشکری کا مادہ پھیلے گا، یہ لفظ ہماری زبان سے بار بار بیان ہوں گے، اور ان لفظوں کا تعلق ہماری بہت زیادہ مایوسی، نالائکی اور کمزوری سے ہوگا۔ اور اللہ کریم کی ذات بہت قادر ہے، کیونکہ اس نے انسان کی بخشش کے بہت سارے راستے بنائے۔ اس کو پتہ ہے کہ انسان ظالم ہے، برا ہے، احمق ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اللہ وارث ہے، اسی کا وہی وارث ہے، وہی اس پر رحم بھی کرتا ہے، وہی اس پر کرم بھی کرتا ہے، وہی اس کے ساتھ ہے، لیکن وہ اس چیز کو بھول بیٹھتا ہے، کیونکہ جب وہ اس کشمکش میں جاتا ہے تو ضرور وہ اپنے رب کے بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بننے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، ہمیشہ انسان اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے۔ جب اس نے قرآن کریم کے 30 پاروں میں ہر ایک بات کو کھول کر بتا دیا ہے، تو اس کا مطلب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان 30 پاروں کے اندر جو جو فرمان دیا گیا اس پہ عمل کریں۔ یہ نہیں کہ اگر آج ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی، اس کا نقصان نہیں ہوا، تو وہ یہ سوچ رہا ہو کہ شاید اللہ پاک دیکھ نہیں رہا، جو اس کو علم نہیں ہے، تو وہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دے۔ اللہ آپ کے ظاہر، آپ کے باطن سے باخبر ہے، اس کو ہر ایک چیز کا علم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ تو اس لیے یہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے، آپ لوگوں نے اپنے اندر کو جگانا ہے۔ پھر جب آپ کو اپنے رب کے احسانات، اس کی عطاؤں اور اس کے فضل کا اندازہ ہوگا، تو ضرور آپ کے دل کے اندر کچھ رحم دلی اور کچھ احساسیات پیدا ہوں گے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ انسان ہیں، اور آپ نے انسانوں کے ساتھ انسانوں والا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس اگر طاقت زیادہ ہو گئی ہے تو آپ مجازی خدا بننے کا روپ اختیار کریں، ایسا ہرگز نہیں۔ آپ کی کوئی اوقات نہیں، کوئی وجود نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آج آپ کے پاس ہے تو کل یہ چیز آپ سے چھن بھی جائے گی۔ تو اس لیے کسی چیز کا تمے کی خاطر اپنے آپ کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو برباد مت کریں۔ یہ دنیا کی چیزیں دنیا کے ساتھ ہیں، انہوں نے دنیا میں ہی رہ جانا ہے، اور ہم نے خالی ہاتھ ہی لوٹنا ہے۔ تو جو بات سمجھائی جا رہی ہے آج کا اس عمل کا حصہ ہے، جب اس طرح کی آپ کے اوپر آفت آ جاتی ہے، آپ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، بے صبر ہوتے ہیں، بے یقین ہوتے ہیں۔ ایک وظیفہ آپ پڑھتے ہیں، 2 دن اس کو پڑھتے ہیں، پھر آپ کو کوئی اور لالچ دیتا ہے کہ یہ پڑھو، اس سے پہلے جلدی کام ہو جائے گا، پھر آپ اس کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف موو کرتے ہیں، پھر جب دوسرے کو آپ کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کے دل میں گمان ہوتا ہے شاید اس کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کے کام وظیفہ کرنے سے جلدی کام ہو جائے گا۔ یہ وہ ہمارے گمان ہے جو کہ فتنات ہمارے اندر شیطان پھیلاتا ہے، کیونکہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پہلا پڑھیں، دوسرا پڑھیں، تیسرا پڑھیں، جاننا اسی خدا کی طرف ہے جس نے پہلے کے اوپر کرم کرنا ہے، یا دوسرے پہ کرنا ہے، یا تیسرے پہ کرنا ہے۔ تو اس لیے جب رب کے دروازے پر آئیں تو اپنے سر کو جھکانا سیکھیں، اپنے اندر ضمیر کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، کچھ اپنے رب کے خوف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی دعاؤں کے اندر تاثیر پیدا ہو، پچھلی خطائیں معاف ہوں۔ تو اللہ کریم کی ذات آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ لیکن آج رات جو عمل بتایا جا رہا ہے، یہ آپ لوگوں کی زندگی کا ایک بہت بڑا خزانے کے ساتھ جڑا ہوا عمل ہے کہ آپ لوگ جب اس کو کر لیں گے تو اللہ کی رحمتیں اور اس کے فضل اور اس کے احسانات آپ پر بہت بڑھ جائیں گے۔ آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجات اور عبادات بہت زیادہ قبول ہو جائیں گی، اور جتنا زیادہ آپ کے اندر اپنے رب کی محبت، اپنے حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق آپ کے دلوں کے اندر گھر کرے گا، اتنا ہی اللہ کریم آپ کو نوازے گا۔ اور وہ نوازنا، ایک نوازنا دنیا کے بس ہوتا ہے، اور ایک نوازنا رحمان کے بس ہوتا ہے۔ جو رحمان نوازتا ہے اس میں آپ کی محنت نہیں ہوتی، وہ اس کی عطا ہوتی ہے، اور جو آپ محنت کرتے ہیں وہ آپ کا محنت کا نتیجہ ہے۔ لیکن اللہ جس چیز پر خوش ہوتا ہے وہ ہے آپ جب اس کے دروازے پر بیٹھے ہوں گے
جب آپ اس کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہوں گے، جب اس کی شان کو بیان کر رہے ہوں گے، تو وہ آپ کو اپنے رزق سے، اپنے خزانے سے دے گا۔ تو اللہ کریم کی ذات سمجھنے کی توفیق دے۔ عمل کا طریقہ میں بتاتا چلوں کہ 2 غلطیاں ضرور اپنے اندر سے نکالیں گے۔ ہمارے ہر ایک مسئلے کی خرابی کی وجہ یہی 2 چیزیں ہیں، وقت اچھا ہو یا وقت برا ہو، دونوں حالات میں کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آج برا وقت ہے تو کل اچھا بھی آئے گا، اور اگر آج برے کا خیال دل میں رکھے ہوئے بہت زیادہ برائی کے خیالات یا مزید برے سوچیں، گمانات پیدا کرتے گئے تو کبھی وقت اچھا نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے اور وہ سب کے لیے برابر ہے۔ جیسا جو کرے گا اس کو اس کا صلہ ملے گا۔ تو اس لیے اپنے رب کو کسی قسم کے سخت انصاف پر مجبور کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اللہ جب انصاف کرتا ہے تو پھر سب کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کے غضب سے ڈرنا سیکھیں، وہ بہت بڑا کریم ہے۔ آپ برے ہیں، آپ احمق ہیں، مان لیتے ہیں، آپ اگر چپ کر جائیں گے، انتظار کر لیں گے، اس کے سامنے سر جھکا لیں گے تو غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ اور اگر دکھاوا کریں گے، اگر ضد لگائیں گے، مقابلہ کریں گے کہ میں یہ آفت ایک پل میں اڑا لوں گا، میں ایسے کر لوں گا، ایسے کر لوں گا، تو یہ مقابلہ ہوگا، اور یہ مقابلہ ہی آپ کے لیے شکست کا باعث بنے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو اس لیے وہ آپ کے ہر مکر، ہر عمل، ہر ارادے سے واقف ہے۔ تو اللہ کریم کی ذات ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ عمل کا طریقہ: اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، 32 مرتبہ سورت یاسین کی آیت اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِلیٰ صِرَاطٍ مستقیم، یہ کلام آپ نے پڑھنا ہے، جہاں تک آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اسی کلام کے اندر بہت سارے معجزات ظاہر ہوں گے۔ جتنے لوگوں کی جتنی روحانی پاور ہوگی، جتنا ان کے اندر عاجزی کا دائرہ کار وسیع ہوگا، اتنا زیادہ اس عمل کے اندر اپنے رب کی ذات، اپنے رب کی شان، اپنے رب کی کرم کو محسوس کریں گے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کے اندر جو کچھ آپ نے غلطیاں کی ہیں آپ نے وہ بیان کرنی ہے۔ یہ نہیں آپ نے کرنا کہ یہ میرا کام ہو جائے، آپ نے جو غلطیاں اپنی زندگی میں کی ہیں، جو آپ کو ابھی رہنمائی دی گئی ہے، اس کے بعد، اس کو سننے کے بعد، آپ نے محاسبہ کرنے کے بعد اپنی دعا کا حصہ بنانا ہے کہ آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں، تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو سکے کہ آپ اپنے رب، اپنے خالق کے سامنے موجود ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں، اسے چھپ نہیں رہے، اس کو سچ سچ بتا رہے ہیں، تاکہ وہ آپ کی پچھلی خطائیں معاف کر دے، آپ کو ایک حوصلہ عطا کر دے، آپ کو ایک صبر، ایک امید عطا کر دے، اور آپ کسی قسم کے جو راز، جو کوتاہیاں، جو خرابیاں، جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ فاش نہ ہو جائے، بلکہ وہ پردہ ہی رہ جائے، اور اس کا فضل آپ پر غالب ہو جائے۔ یہ عمل آپ لوگوں نے مکمل کرنا ہے 10 بجے سے پہلے۔ آج رات یہ عمل 10 بجے سے پہلے مکمل کریں گے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی، اور یہ دعا جب آپ مکمل یہ باتیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ یہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ آپ سے خطائیں ہوئی ہیں، تو آپ کی آنکھ سے آنسو برسیں گے، اور وہ آنسو آپ کی شرمندگی کے ہوں گے، کہ آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ آج اپنے مالک کے سامنے موجود ہیں، اور آج آپ وہ نہیں ہیں جو آپ کی طاقت ہے، آج آپ ایک معمولی سی چیز ہے، اور وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے انبیاء آئے، اس کے سامنے سب کچھ آیا، کسی نے اس کے سامنے سر نہیں اٹھایا۔ تو اگر ہم بھی وہ سر جھکائے رکھیں گے تو وہ ضرور رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، خالق ہے، معاف کر دے گا۔ یہ عمل ابھی مکمل کریں گے۔ جب یہ دعا کر لیں، اس کے بعد خود بخود آپ کے دل کے اندر اپنے رب کی شانیں، اس کے کرم اور اس کی رحمتوں کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا، کافی ایسے لوگ ہوں گے جن کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، کافی ایسے لوگ ہوں گے جن کو بہت زیادہ ہر طرف سے اللہ کی صدا سنائی دینا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جن لوگوں کی جتنا جلدی اللہ کریم کی ذات کے ساتھ رضامندگی کا لنک بنے گا، اتنی جلدی ہی ان کو یہ مناظر ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی تمام جائز حاجات اور تمنائیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد
کوئی بھی آپ کو وظیفہ بتائے تو آپ نے ایک ہی وظیفہ کرنا ہے اور کوئی بھی وظیفے کی طرف راغب نہیں ہونا، اسی ایک پہ استقامت کرنی ہے اور اسی کو ہی مکمل کرنا ہے۔ تمام افراد اس عمل کو آج رات کریں گے، پھر اپنی کیفیات بتا کر رہنمائی لیں گے۔ جزاک اللہ۔